نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں یہ خبر کر دیجئے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کریں، وہ آپ کی تابع داری کریں۔ یہ تابع داری جاننے والا ہے جو تابع داری کرنے کے قابل ہے، ورنہ اگر کوئی تابع داری کرنا نہیں جانتا اور وہ تابع داری کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ علم الہی کی تعلیم ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتی کہ جب تک کوئی مرد بیوی سے شادی نہ کرے اس وقت تک وہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ یہ میاں بیوی ہوتے ہیں تو آگے اولاد ہوتی ہے، اگر میاں بیوی نہ ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی میں روح پھونکتا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ نیک بخت ہے اور یہ بد بخت ہے۔ وہ اللہ اپنے علم میں لکھتا ہے، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر بات نہیں ہوتی۔ وہ کتنا لوگوں کی نظروں میں نیک ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، فرشتوں کا امام ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بدبخت ہے، بدبخت ہی رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم میں لکھ دیا ہے اور اللہ کے بندے نے اللہ کے علم میں بتا دیا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ اللہ کا بندہ جانتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں بتاتا پھرتا۔ اللہ نے بھی لوگوں کو نہیں بتایا، اپنے علم میں دیکھا اور اپنے علم میں لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ دنیا میں آنے والا جب دنیا میں آتا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ محبتوں میں جو دیتا ہے وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ آپ ہیں، آپ کی امی حضور ہے، میں ہوں، محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے، پیار جب کسی سے ہو جاتا ہے، جانتے تک نہیں اسے ہوتے، اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کی ماں بنا دیتے ہیں، محبت میں اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم وہ کر دیتے ہیں جو اس کے بغیر وہ قسمت والی جو ہو گئی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی آ جاتا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کسی
بات کے تابع نہیں ہیں. یہ بڑی ذات اللہ جو ہے یہی سارا کچھ ہے، باقی تو ساری اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات اللہ کے تابع فرمائیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگیں. کس کو؟ ذات الہی کو. جسے اتباع کا پتہ نہیں ہے وہ اتباع کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی بچا ہے تو صرف وہی بچا ہے جسے بچانے والے نے وہ بات بتائی ہے کہ اس سے تو بچ جائے گا اور اس سے تو بچنے کے قابل نہیں ہے. جس کا حکم دیا وہ کرو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. میاں بیوی نے اللہ کے حکم میں شادی اور بیاہ کیا ہے. اب تعلیم میں وہ سارے کام کریں گے، تزکیہ میں وہ سارے کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اس سے بچیں گے جس سے آپ نے تعلیم میں منع فرمایا ہے. کیوں؟ یہ سارا کچھ احسان کرنے والا ہم پر احسان کرتا ہے. احسان کرنے والا ہم پر نیکی کرتا ہے. کوئی کسی پر احسان کرنا چاہے تو اسے احسان کا پتہ تو ہونا چاہیے نا. لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کا جاننا ضروری ہے. جب کوئی نیکی جانتا ہے تو تب وہ نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے. اگر وہ نیکی نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ نیکی میں نیک کو ماننا یہ پہلے ہے، احسان میں محسن کو ماننا پہلے ہے. جس نے احسان کیا ہے اس کو وہ جانتا ہی نہیں، اس کو وہ مانتا ہی نہیں. جس نیک نے نیکی کی ہے اس نیک کو وہ مانتا ہی نہیں، اس نیک کو وہ جانتا ہی نہیں. نیکی تو ہوتی تب ہے، احسان تو ہوتا ہی تب ہے جب احسان اور نیکی کرنے والے پر کوئی ایمان لاتا ہے اور اسے مانتا ہے. ورنہ بدھو ہے، اور بدھو ہمیشہ دین میں جو ہے وہ بدبخت ہوتا ہے. ان باتوں کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیکی کیا ہے. پہلی نیکی جو اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. اب اگر کوئی جاتا ہے اور جا کہتا ہے اللہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، یہ بدبخت ہے. اس نے کفر کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے. یہ ایک بدبختی ہے جو اس نے اپنے سر پر خود مسلط کی ہے. خود یہ لعنتی ہوا ہے. اللہ اسے حکم دیتا ہے اور وہ آگے سے کہتا نہیں. اللہ کا بندہ کہتا تو پیر ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں حضور میں کب پیر ہو گیا ہوں، میں تو آپ کا بڑا مرید ہوں. جو اللہ کے بندے نے کہا ہے، جو اللہ کے بندے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اور جو اللہ نے کہا ہے وہ جھوٹ کا ہے. وہ جھوٹے ہو گئے ہیں اور تو سچا ہو گیا ہے.
اللہ نے فرمایا تو کافر مشرک ہو گیا ہے. کہنے گا انا خیر منہ، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو افضل ہو گیا. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. سنا کوئی آیا آگے کہنے لگا حضرت صاحب یہ میری طرف سے ہدیہ تحفہ قبول کر لو. اللہ کا بندہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ رکھیں، مجھے نہیں لینے، آپ رکھیں. بات ادھر ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ بات ختم اس کی ہوئی ہے جو محسن پر احسان کرنے نہیں آیا، جو نیک کو نیکی بتانے نہیں آیا. وہ جب اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے تو کیا اللہ کے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہدیہ دے رہا ہے یا تحفہ دے رہا ہے؟ اور یہ دینے والے کو نہیں پتہ ہوتا. یہ بدبخت نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ میں تجھ پر احسان کرتا ہوں. اللہ کیا اس کو جانے. اللہ کے بندے کے پاس آ کہتا ہے اللہ کے بندے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں. اپنے سائنجیوں کہتا ہے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، یہ سارا کچھ میرا ہے، حالانکہ اس کا نہیں ہوتا. یہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے دیا ہوتا ہے، یہ ماں باپ نے دیا ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کے بندے پر آ کر احسان کرتا ہے کہ میں تجھے دیتا ہوں. پھر اللہ کا بندہ لے لیتا ہے. دیکھنے والا اس کا بھائی کہتا ہے سائیں جی آپ نے تو کہا تھا میں نے نہیں لینا، آپ نے لے لیا ہے. پھر اس کی ایک عرصہ تعلیم ہوتی ہے، جب اسے تزکیہ ملتا ہے تب اللہ پروردگار اس پر احسان کرتا ہے، وہ احسان کو جانتا ہے تب نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کو جانتا ہے تب اسے یہ بات سمجھ میں آتی کہ جب وہ آیا تھا نا اس نے عمل صالح نہیں کیا تھا، یہ عمل کیا تھا. اور جب اللہ کے بندے نے کہا کہ میں نے یہ نہیں لینا تو اس نے عمل صالح نہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے اسے کہا تھا کہ یہ عمل صالح نہیں ہے. اس کو ایسے سمجھیے نماز پڑھنا بھی حکم ہے، نماز پڑھانا بھی حکم ہے، روزہ رکھنا بھی حکم ہے اور روزہ رکھوانا بھی حکم ہے، خدمت کرنا بھی حکم ہے، خدمت لینا بھی حکم ہے، ہدیہ دینا بھی حکم ہے، ہدیہ لینا قبول کرنا بھی حکم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی محبت ہدیے کے طور پر دیتا ہے، جب اللہ پروردگار نبی رسول علیہ السلام احسان کے طور پر دیتا ہے، نماز عبادت کے طور پر دیتا ہے، تو یہ دیتا ہے نا، جو دیتا ہے یہ نظر آ رہا ہے، اور جو لیتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اگر لینے والا دینے والا بن جائے اور دینے والے کو لینے والا بنا دے تو جھوٹ ہو گیا. وہ بتا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کرنے کو تو جو چاہتا ہے کرتا رہے، یہ عمل اس نے کیا لے لیا. عمل تو کر رہا ہے نا، عمل کرتا رہے، یہ تو اللہ پاک کے سامنے ہو رہا ہے سارا کچھ. میرے ساتھ تو اپنا عمل کر لے گا تو یہ اللہ کے سامنے ہی ہوا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. یہ باتیں تعلیم تزکیہ میں جانی جاتی ہیں، یہ باتیں عمل نہیں ہوتی. آئیے دیکھیے کہ اللہ کبھی عمل صالح نہیں کرتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور ہم اس فعل کو
اللہ کے بندے کی تعلیم تزکیہ میں لیتے ہیں۔ جب کوئی فتح بیونی کے اندر اللہ کے فعل کو اختیار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے سارا کچھ کیا ہے، شیطان کو جو حکم دیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور شیطان نے جو اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کیا ہے یہ عمل بھی شیطان نے کیا ہے۔ فعل میں حکم اللہ کا ہے، اور یہ لینے والا کیا کرتا ہے؟ لیتا نہیں، اللہ کے حکم کو مانتا نہیں، بلکہ اپنا عمل جو دکھاتا ہے وہ اپنا اس کا عمل صالح نہیں ہوتا۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ چلا کہ شیطان نے عمل کیا ہے؟ اللہ کے بندے کو نہیں پتہ چلا اس کا عمل کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے بندے کا عمل جو ہوتا ہے وہ تعلیم تزکیہ پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے جب اپنے عمل کو سنت بنا لیتا ہے، لیتا بھی نبی رسول کی تعلیم میں ہے، دیتا بھی نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں ہے، تو یہ اس نے کیا مانا ہے؟ حکم مانا ہے۔ نماز پڑھتا بھی ہے، نماز پڑھاتا بھی ہے، روزہ رکھتا بھی ہے، روزہ رکھواتا بھی ہے، محبت کرتا بھی ہے اور محبت چاہتا بھی ہے، ہدیہ دیتا بھی ہے، ہدیہ قبول بھی کرتا ہے، خدمت کرتا بھی ہے، خدمت لیتا بھی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ تعلیم و تزکیہ میں کہاں یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور کہاں کام نہیں کیے جا سکتے۔ جب نماز پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جب روزہ رکھتا رکھواتا ہے، تو اپنے استاد کی جگہ پر یہ کام نہیں کرتا۔ کتنا بڑا واضح فرق ہے۔ جو ان فرقوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ ہاں بیوی ہے یہ میری بیوی، حالانکہ وہ بیوی رہ ہی نہیں چکی ہوتی، وہ متعلقہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کو طلاق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ تو اگر نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ شریعت تو جانتی ہے نا، جسے جاننا تیرے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب جب تو وہی کام کر دیتا ہے جو جانتا ہے، تو اب کیوں کہتا ہے میں نے اسے طلاق دے دی؟ اس لیے کہ شریعت نے حکم یہ دیا ہوتا ہے۔ اور جدھر تم خدمت لیتا ہے ادھر تیرا شاگرد ہوتا ہے، والدہ نہیں ہوتی، والد نہیں ہوتا۔ فرق واضح ہو گیا نا۔ اور جدھر تم محبت کرتا ہے ادھر تو محبت جس میں کرتا ہے وہ تعلیم تزکیہ نبی رسول کی اتباع کو ہی کرتا ہے، وہاں تو محبت کرتا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی اولاد بھی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کا شاگرد بھی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے یار دوست بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کوئی نہیں ہے، یہ بھی عمل صالح، یہ عمل صالح ہے، جس سے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ عمل صالح کرنے والا کون سا عمل کرتا ہے جو اللہ پروردگار کے نزدیک نیکی ہے۔ اگر اللہ پروردگار کے نزدیک وہ نیکی نہ ہو، عمل صالح وہ نہ ہو، تو جاننے والا جو جانتا ہے وہ بھی غلط جانتا ہے، اور جو کرنے والا کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صالح کیا ہے؟ جو میرا اور آپ کا عمل صالح، نماز پڑھنا ہے آپ کا عمل صالح، آپ کا عمل تعلیم تزکیہ کہ فرمایا وہ تمہیں معلم میں نے بھیجا ہے، مزکی بھیجا ہے۔ آپ کا عمل صالح جو ہے وہ ہماری تعلیم کرنا، ہمارا تزکیہ کرنا ہے۔ امی کا عمل صالح اور ہے، ابا حضور کا عمل صالح اور ہے، جو میری بابت بنتا ہے، اور اللہ کی بابت جو بنتا ہے اللہ نبی کے پاس وہ اور ہے۔ یہ فرق ہے سارے کے سارے۔ جو فتح بھی نہیں جانتا، جب وہ پہنچتا ہے سائیں جی کے پاس، جب پہنچتا ہے ماں باپ کے پاس، جب پہنچتا ہے نبی رسول کے پاس، جب پہنچتا ہے اللہ کے پاس، ان پر تو اس نے احسان کیا ہوتا ہے۔ اللہ میری توبہ، اسے نہیں پتہ یہ ان پر احسان کرنے والا بدبخت ہوتا ہے، کم بخت نہیں۔ کم بختی تو ان کی وجہ سے
نیک بختی میں بدل جاتی ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار نے تقدیر میں جسے بدبخت لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں نہیں وہی بدل سکتا، لیکن اللہ تو اسے بدل سکتا ہے کہ اللہ پر بھی اب پابندی لگ گئی ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، جس کی یہ ساری صفات ہیں، وہ ذات الہی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ اسے نہیں پتا کہ اللہ پروردگار نے اسے جان، مال، اولاد جو کچھ دیا ہے للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے اللہ نے دیا ہے، اور جو احسان اللہ پروردگار کسی پر کرتا ہے وہ صرف ہو سکتا ہے اس احسان کو ماننے والا جو فتح بیونی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر فتح بیونی میں وہ داخل نہیں ہوا، کسی اللہ کے بندے کا وہ شاگرد نہیں ہوا، مرید نہیں ہوا، اس کے احسان کو ماننے والا نہیں ہوا، قسم خدا کی سچی بات میں بتاتا ہوں، اللہ کے احسان کو اس نے مانا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو مانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو اس نے مانا ہے جس نے اپنے سائیں جی، اپنے امام کے احسان کو مانا ہے، اور جس نے اپنے سائیں جی کے احسان کو مانا ہے اس نے ماں باپ کے احسان کو مانا ہے، ورنہ کوئی اس لائق ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے احسان اس تک پہنچ جائیں۔ یہ گھر میں بیٹھا ہی اتنے بڑے احسان کرنے والے اللہ کو، نبی رسول کو، سائیں جی کو، ماں باپ کو ماننے والا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احسان کو مانا تو جان گئے کہ اللہ کا احسان کیا ہے، ہمیں اپنا بندہ دیا ہے۔ جب یہ اللہ کے بندے کے احسان کو جان گئے تو جان گئے کہ انہوں نے کیا احسان کیا ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم اور تزکیہ دیا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے بندے کے احسان کو، نبی رسول علیہ السلام کے احسان کو مان گیا تو اسے پتہ چلا کہ سائیں جی نے ہمیں کیا دیا ہے، اسے بھی پتہ چل گیا۔ اور جب کوئی سائیں جی کے احسان کو جان گیا، اسے ماں باپ کے احسان کا پتہ ہو گیا کہ یہ سارا کچھ جو تعلیم تزکیہ میں سائیں جی نے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، وہ سارے کا سارا ہمیں ماں باپ فطرت میں دیتا ہے۔ اگر ماں باپ فطرت میں نہ دیتا تو ہم کب اللہ کے بندے سے لینے کے قابل ہوتے؟ اسی لیے فرمایا جب تمہیں عارضی زندگی میں اللہ اور اس کا بندہ بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ کہ اب وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ کہنا تو کڈا خوش قسمت ہے۔ ابے نو کہن دیا، ان دی امی نو کہن دیا تو کڈا خوش قسمت ہے، واہ واہ تیری امی جان خوش قسمتی تے ناز آندا ہے، تو کڈی خوش قسمت خوش نصیب ہاں، تیرا منڈا تا مر گیا ہے لیکن وہ مر گیا ہے لیکن اس کی آنکھیں محفوظ رہی ہیں۔ یہ خوشخبری دی جا رہی۔ اگر یہ ماں باپ نہ ملتے تو یہ اللہ کے بندے کا احسان نہ ملتا، اور یہ اگر اللہ کے بندے کا احسان نہ ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہ ملتا، اور اگر ان کا احسان کسی کو نہیں ملا، کو نہیں ملا تو اللہ کا احسان اسے ملا۔ ہم نے عمل صالح نہیں جانا، عمل صالح مومن کا یہ ہے کہ وہ فتح بیونی میں تعلیم تزکیہ لیتا ہے، اور اللہ کے بندے کا نیکی کرنا یہ ہے کہ وہ تعلیم تزکیہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل نہیں، فعل یہ ہے کہ اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو اپنا فعل جو ہے وہ تعلیم فرمایا، اپنے فعل کا تزکیہ دیا، اور پھر اللہ کے بندے نے کہا میرا مارنا اللہ کا مارنا ہے، میرا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، میرا سننا اللہ کا سننا ہے، آؤ آؤ مجھے آ کر دیکھو، اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتا سائیں جی اللہ کا حکم بدل گیا ہے۔ وہ میں نے کہا اللہ کا حکم نہیں بدلتا،
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم نہیں بدلتا. تجھے علم حاصل نہیں ہے تو کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں تعلیم حاصل کر. میں نے کہا کون سا حکم بدل گیا بتاؤ نا. کہا جی پہلے حکم یہ آیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جایا کرو تو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کیا کرو. اب میں نے کہا کیا ہو گیا، یہ حکم بدل گیا، اب جاؤ گے تو اگر ہدیہ تحفہ پیش کرو گے تو اب وہ حرام ہو جائے گا. کہا نہیں یہ نہیں مطلب. میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی، پھر تو کوئی ایسی بات ہو گئی بیچ میں جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. او بھائی میں آج آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ غور سے سن لو. وہ یہ ہے کہ تعلیم تزکیہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو زکوٰۃ دے نہیں سکتا اس کو اللہ نے مال ہی نہیں دیا. جو شادی کر ہی نہیں سکتا اس کو شادی کا حکم نہیں دیا. غریب ہے بیچارے صحابہ اکرام، پیڑ پر پتھر باندھ رہے ہیں. حکم تو اللہ نے جو دینا وہ دینا ہی دینا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، روزہ تم پر فرض ہے، حج تم پر فرض ہے، زکوٰۃ تم پر فرض ہے. کب؟ جب فرض ہو جائے تبھی فرض ہے نا. اب نماز فرض ہو گئی، یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اب حکم بدل گیا. نہیں، حکم وہی ہے کہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے، لیکن اب حکم میں عمل جو ہے وہ رخصت پر اور اجازت پر چلا گیا ہے. عمل ہمیشہ رخصت اور اجازت پر ہوتا ہے. اب کیا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کریں؟ بیٹھ کر پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتا اسے معاف ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جب حکم فرض فرما دیتا ہے تو اب اللہ پروردگار نے یہ حکم جو فرض کیا یہ مخلوق پر کیا ہے. اس میں اللہ پروردگار نے مخلوق کے لیے، مسلمان مومن کے لیے اجازت بھی رکھی ہے، رخصت بھی رکھی ہے. کیوں؟ عمل کرنے والا جو ہے وہ مومن ضعیف ہے، کمزور ہے، ہمیشہ صحت مند ہی تھوڑی رہتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، ہمیشہ گھر میں مقیم ہی تھوڑی رہتا ہے، کبھی رخصت پر بھی جانا پڑ جاتا ہے. اب حکم فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا فرض ہے. اسی طرح اللہ کے بندے سے محبت فرض ہے، اللہ کے بندے کی خدمت فرض ہے. یہ ساری چیزیں جو فرضیت میں داخل ہیں. جب حالت میں رخصت آ جائے، جب حالت میں اجازت آ جائے تو پھر کیا ہے؟ جیسے اللہ پروردگار نے فرمایا ویسے ہے. مفتی صاحب، مولوی صاحب کہتا ہے اب جاندار کی تصویر بنانا جو ہے اب حرام نہیں رہا، اب یہ عکس ہو گیا ہے. تو یہ جب ضرورت بنانے کی آئی ہے تب وہ عکس ہو گیا. تو نہ بنا، وہ تو عکس ہے نا، تو نہ بنا. کیا ضرورت تجھے پیش آئی ہے؟ اگر ضرورت میں تجھے عکس بنانا پیش آ گیا ہے تو پھر ضرورت میں تو اسلام بھی جاندار کی تصویر وہ بھی جائز کر دیتا ہے جتنی کی ضرورت ہے. مولوی صاحب جواب ایسے کوئی نہیں بنے گا، لیکن نفس یہ، شیطان یہ جا کے کہتا ہے اللہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. وہ دین ہم پر احسان کرتا ہے کہ جاندار کی تصویر حرام کر دیتا ہے. ورنہ دیکھو ان ججوں کا کیا کیا گیا. ریسٹ ہاؤس میں جا کے وہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ریسٹ ہاؤس میں کمرے لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، اور ساری اس کی ننگی تصویریں بنا لیتے ہیں. کہ نہیں ادھر آ میدان میں. یہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر تو اللہ نبی رسول کو ماننے والا ہوتا تو وہ کام نہ کرتا جو تجھے اللہ نبی رسول نے منع فرمائے. قسم خدا کہ اللہ تیری حفاظت فرماتا. ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کیا ہے
اور اللہ پروردگار نے جو حلال کیا تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جدھر اللہ ان پر احسان کرتا ہے، اللہ کا نبی ان پر احسان کرتا ہے، ان کا استاد ان پر احسان کرتا ہے، ماں باپ ان پر احسان کرتے ہیں، ادھر جا کے ان پر یہ احسان کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ نیکی ہوتی کیسے ہے۔ پہلے جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیک کو ماننا ضروری ہوتا ہے، پھر نیک جو حکم دیتا اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، نیک جو تعلیم تزکیہ دیتا اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک کو مانتا ہے اس کا علم ماننا اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہوتا ہے، اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر دی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ میری بات ماننے والے، میرے نبی کی بات ماننے والے، قیامت تک میرے بندوں کی بات ماننے والے، یہ اپنے ماں باپ کی بات ماننے والے، یہ ہیں جن کی بات میں اللہ مانتا ہوں، اور جو ان کو نہیں مانتے میں ان کو کیا جانوں۔ فرشتوں کا یہ امام ہے، فرشتوں کا یہ سردار ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، پہلی لعنت اس پر میری ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ متکبر جو ہے، خدا جو بنتا ہے وہ کافر مشرک ہے، متکبر تو میں ہوں کہ جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ دیکھ اس پر لعنت پڑ گئی ہے۔ اور وہ کیا کہتا، نہیں میں پیر کدھر بنا ہوں، میں پیر کدھر بنا ہوں، تو پیر تو نہیں بنا، کیا بنا ہے؟ انا خیر منہ، میں افضل اس سے ہو گیا۔ لو یہی تو وہ بات تھی کہ اللہ تجھے بتا رہا کہ تو سجدہ کرے گا، تو اس کے سامنے ادنا بنے گا، تو اس کے سامنے شاگرد بنے گا کہ اسے میں تیرا استاد بنانا چاہتا ہوں، اور تو نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کی رضا کا بھی انکار کر دیا۔ آئیے اس بات کو جانیں، یہ جان مال اولاد یہ سارا کچھ دیا ہی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ پہلی بار یہ جان لو، اللہ کو مانو، اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہے ایمانی عبادت۔ اس کے بعد حکمی عبادت آئے گی جس میں عمل صالح کرنے والا یہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے عمل کیا ہوگا اس نے اللہ پر، اللہ کے بندے پر، ماں باپ پر احسان کیا ہوگا، یہ وہ لعنتی ہوتا ہے جو کہ کم بخت سے پھر بدبخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخت جو ہوا ہے اسے اللہ نے کیا ہے، اللہ کے بندے نے کیا ہے، ماں باپ نے کیا ہے، اسے کوئی نیک بخت نہیں اب بنا سکتا، کہ نیک بخت بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم تزکیے میں بناتا ہے، اللہ کے بندے کا نائب ہے جو قیامت تک بناتا ہے، اور ماں باپ ہیں جنہوں نے اسے کلمہ پڑھایا ہوتا ہے، اسلام میں داخل کیا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو جان لو۔ نماز پڑھنی بھی ہے، نماز پڑھانی بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، روزہ رکھوانا بھی ہے، خدمت کرنی بھی ہے، خدمت لینی بھی ہے، ہدیہ دینا بھی ہے، ہدیہ لینا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں تب ممکن ہیں جب کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرے۔ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ کرتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھوا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے زکوٰۃ دینے کے قابل ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دے بھی سکتا ہے اور صدقہ لے بھی سکتا ہے، اچھی بات ہے کہہ بھی سکتا ہے، اچھی بات سن بھی سکتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھ کر۔ اپنی جگہ پر بیٹھنے والے صرف دو ہیں، اس کے علاوہ کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے ہی تیسری جگہ پر جا کر بیٹھ گیا ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی شیطان ہوتا ہے، اس شیطان کی بات کیا کرو گے؟ یہ دو ہیں، یہ دو مومن ہیں۔ پہلا مومن جو ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اولاد، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے، بس اپنے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا مومن وہ ہے
جو دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے سائنسی استاد کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے، بس یہ دو ہیں جو اللہ حبی ہی، اللہ کی محبت میں ان پر سب پر خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک مومن وہ ہے جو یہ سارا کچھ جو اللہ نے اسے دیا، جان، مال، اولاد، سارا کچھ، یہ اپنے پر خرچ کرتا ہے۔ یہ اپنے پر خرچ کرنے والا یہ وہ ہے جو اپنا سارا کچھ حلال اور حرام کی تعلیم میں خرچ کرتا ہے، بس اس نے اپنے لیے سارا کچھ خرچ کیا۔ اور جو دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ وہ ہے جس نے جب خرچ کیا ہے تو اپنے لیے بھی وہ خرچ کیا ہے، اپنے لیے بھی خرچ۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے خرچ نہیں کرتا، جس طرح اکیلا وہ اپنے لیے سارا کچھ خرچ کرتا ہے، جب وہ اللہ نبی پر خرچ کرتا ہے تو جس طرح اکیلا اپنے پر خرچ کرتا ہے ویسے ہی شامل ہوتا ہے، اپنے لیے بھی کرتا ہے، لیکن اضافی اللہ حبی ہی میں وہ کیا کرتا ہے، جب اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے لیے بھی ہوتا ہے، جب نبی رسول کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، جب وہ نبی رسول کے لیے خرچ کرتا ہے وہ سائنسی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جب وہ سائنسی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے جو لینے والے ہیں اور جن پر میں خرچ کر رہا ہوں ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ کس میں خرچ کرنا؟ حلال حرام کی تعلیم، تزکیہ میں۔ یہ نماز جو میں نے مسجد نماز کے لیے بنائی، ادھر قرآن سنت کی تعلیم میں نماز پڑھی جائے گی، فتووں میں نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ جو میں نے ادارہ بنایا ہے یہاں قرآن سنت کی تعلیم، تزکیہ دیا جائے گا اور یہ لیا جائے گا۔ یعنی یہ جو میں نے چشمہ اللہ کے نام پر وقف کیا ہے اس میں ساری مخلوق آ کر پانی پیے گی، کوئی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ منع ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ساری مخلوق کے لیے وہ کرے گا جو وقف کیا ہوگا، ہر کوئی آ کے اس میں سے پانی پی سکے گا۔ جو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائی ہوں گی وہاں صرف قرآن سنت کی علم برداری ہوگی، اور اس کو سنبھالنے والے یہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کے نام پہ سارا کچھ ہوگا۔ ایک طرف حکمی نام ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اصلی نام ہے۔ اصلی نام سے معنی حقیقی نام ہے۔ حقیقی نام میں یہ ساری جائیدادیں، یہ مال، یہ دولت، یہ ماں باپ کس کا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ مالک حقیقی اللہ نے دیا ہے، اس کا بنا دیا ہے۔ اور اگر اس کا نہیں بنایا، اپنا بنا کے رکھا ہے، تب بھی تو میرا اگر ہے تو وہ اللہ کا ہی ہے نا۔ صرف یہ اللہ حبی میں فرق ہے کہ اللہ کی محبت میں کون خرچ کرتا ہے، اپنے سائنسی کی محبت میں کون خرچ کرتا ہے، اپنی ماں باپ کی محبت میں کون خرچ کرتا ہے۔ وہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ ان سب کے لیے قرآن سنت میں خرچ کرتا اور ان سے قرآن سننا چاہتا ہے، بس یہ ہے وہ۔ بھلا میں اکیلا اپنے لیے اپنی اولاد کو بنا لوں گا، اپنے مال کو بنا لوں گا تو کیا میں حرام میں خرچ کرنے والا ہو جاؤں؟ مت ماری ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نام مومن رکھے جگہ جو ہے، یا مومن جو ہے کسی کے نام رکھے وہ جگہ، ٹھیک ہے، یہ تو نام اللہ نے کہا رکھو، یہ تو نام ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ قرآن سنت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی اپنے نام کروا لے اور ادھر قرآن سنت نہ ہو، اس کا عمل دخل آ جائے، وہ کہے میں نے ہی سارا کچھ، یہاں غیر شرعی کام کرنے، وہ تو لعنتی ہے۔ اگر وہ لعنتی ہو سکتا ہے تو جو اپنے نام رکھ کے، اپنا نام رکھ کے اور دین کا ادارہ، مسجد وغیرہ اس میں غیر شرعی کام کرے تو وہ لعنتی نہیں ہوگا۔ یہ ہیں دین کی سمجھیں، یہ بغیر دین کی سمجھ کے نا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے اللہ پروردگار کا احسان نہیں جانا۔ اللہ نے اسے جان دی، اسے بھی اپنا بنا لیا۔ اللہ نے مال دیا، اسے بھی اپنا بنا لیا۔ اللہ نے اولاد دی، اسے بھی اپنا بنا لیا۔
اللہ پروردگار نے جو اسے دیا اس نے اپنا بنا لیا، تو کیا کیا؟ اللہ پر احسان کیا کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ زمین کہتی ہے دیکھوں گی کہ میں تیری ہوں کہ تو میرا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھوں گا کہ یہ مال کا حقیقی مالک میں ہوں کہ تو ہے۔ پھر جب تو چھوڑ کر جائے گا میں کہوں گا انہوں نال لے کے آ اپنے پیو نوں، انہوں نال لے کے آ اپنی ماں نوں جنہوں بنایا ہے سی، اور جو تیری ماں ہے وہی ماں رہے گی، جو تیرا باپ ہے وہی باپ رہے گا، جو تیرا ہے وہی رہے گا نا۔ ہوں اللہ کہے گا لے کے آ انہوں اپنے نال، کوئی لے جائے گا؟ اسے تو مبارک ہی دے گی، ملے گی ماں باپ کو کہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، ہاں تیرا بچہ تو مر گیا ہے لیکن اس کی آنکھیں تو محفوظ رہی ہیں نا، آنکھاں بھی کٹ کے دے دے ہوں۔ یہ ہے بے دین لوگ جو بھاگتے ہیں نا اللہ کے بندوں سے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں محبت نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ کے بندے سے کون بھاگتا ہے؟ پتہ ہے کون بھاگتا ہے؟ جو نفس شیطان کے دھندے میں پڑا ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ اسے بلا رہا ہوتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے نہیں آتا، وہ بھائی نہیں اگر آ سکتا، تجھے کوئی شرعی عذر ہے تو اللہ کا بندہ تو تجھے خود اجازت دے رہا ہے، اللہ کا بندہ تو خود رخصت دیتا ہے، لیکن رخصت کوئی آ کے لے تو پھر کہتا انہیں تو اپلیکیشن ہی نہیں دیتی، اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں آج نہیں آؤں گا، وہ مجھے بتاتا ہے تو میں اسے رخصت دے دیتا یا اجازت دے دیتا۔ اس نے جانا تھا 1 گھنٹے کے لیے، میں کہتا کوئی گل نہیں، تو 1 گھنٹہ ہوتے تجھے اجازت ہے، اور اگر مجھے پتہ ہوتا ہے 1 گھنٹے میں اس کا کام نہیں ہوگا تو میں اسے رخصت دیتا کہ آج کا پورا دن تیرے لیے رخصت ہے۔ یہ باتیں نہیں، اس کے متھے میں نہیں بات آئے گی، عقل میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس نے یہ باتیں تعلیم اتباع لی ہوگی تو اسے پتہ چلے گا۔ آئیے ان باتوں کو جانیں۔ یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ سارا کچھ جو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں اگر میرا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، اور اگر یہ اللہ نبی رسول کی محبت میں ہے تو یہ اللہ نبی رسول کے لیے تعلیم، تزکیہ، نبی رسول کی محبت کو عام کرنے میں خرچ ہونا چاہیے۔ عاجز کا مشورہ یہ ہے، جو عاجز اپنے لیے کرتا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے کرتا ہے، کہ اپنے لیے تو اس وقت نہیں ہوگا جب اللہ نبی رسول کی محبت میں ہم نے خرچ کرنا ہوگا، اس وقت بھی تو اپنے لیے ہی ہوگا۔ ہم کون سا حرام تب کھانا چاہیں گے یا حرام کسی کو کھلانا چاہیں گے؟ وہ جو حرام نہیں آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، لنگر پک گیا ہے، وہ پورے کا پورا عاجز نے اگر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو کیا اس لنگر میں گھر والے ہمارے نہیں کھاتے؟ میں عاجز نہیں یہاں کھاتا۔ اسی طرح کھانا پینا بھی ہے، اسی طرح عمل صالح بھی ہے۔ جتنا کر سکتے ہو وہ عمل صالح کیا کرو، جو اللہ نے دیا ہے پروردگار نے حکم میں، وہ دین کے لیے کرو، اللہ کی محبت کے لیے کرو، اللہ کے پیار کے لیے کرو، جو حکم میں دیا ہے۔ کیوں حکم میں دونوں چیزیں، نماز پڑھ بھی سکتا ہے، نماز پڑھا بھی سکتا ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ رکھوا بھی سکتا ہے، تو یہی اگر کام اللہ کی محبت میں کریں تو یہ کتنا اونچا۔ یہ دین کی سمجھ ہے جو کہ تعلیم میں دی جاتی ہے، اور سمجھ والے سے تو کسی نے سمجھ لی نہیں ہوتی، خود مینٹل ہوتا ہے، اور مینٹل کیس بڑا اس کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس سے کام لیتا؟ اپنے دماغ سے ہی کام لیتا ہے۔ وہ پہلے تم نے کون سا کمال کر دیا ہے؟ پہلے بھی تو نفس شیطان کے دھوکے میں پڑا، اپنی طرف سے دین ہی دین کرتا جا رہا ہے۔ وہ خدا کا نام، وہ کچھ تو دین کی تعلیم جو ملے گی اس پہ تو عمل کر لینا۔ یہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، سائیں جی کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، پتہ نہیں سائیں جی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو جھوٹ ہو گیا، اور جو میں بتاتا ہوں وہ سچ ہو گیا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ سائیں جی کا تو عمل صالح ہی ہے نہیں جو تیرا ہے عمل صالح۔ سائیں جی کا تو عمل صالح ہی تعلیم دینا ہے، تزکیہ دینا ہے، جو کہ علم الہی کے بغیر دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی کتابیں پڑھ کے مولوی ہو کے آ جاتے ہیں اللہ والے، ان کو تو اللہ نے بنایا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے آگے بنایا ہوتا ہے، پھر اللہ کے بندے آگے سے آگے بناتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے، یہ باہروں کی تو آگے ہوتے ہیں۔
یہی تو وہ گارنٹیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے بارے میں دیتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں جانا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ صادقین وہ ہوتے ہیں جو تعلیم تزکیہ کی تعلیم دیتے ہیں، صالحین وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پروردگار نے اپنے بندوں میں شامل کر کے بندوں میں اٹھا دیا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے سارے کے ساتھ۔ تیریاں اکھاں تو ویکھ دیاں ہیں پر تینوں یہی نہیں پتہ لگتا میرے سامنے آنے والا سائیکل ہے کہ اندر نہ کی موٹر سائیکل آ رہا ہے، تو سائیکل سمجھ کے اندر نال ڈیلنگ کر رہا ہوں، وہ موٹر سائیکل ہوں۔ پھر تینوں مبارکباد تینوں تو نہیں ملنی، ماں پیو نہیں ملو گی، تو کڈی خوش نصیب آ کہ تیرا منڈا تو مر گیا پر ان کی اکھاں تو بچیاں رہ گئی ہیں، لے لا اکھاں بچا لا۔ وما توفیقی الا باللہ۔